سب سے پہلے 8ویں جماعت کے تمام طلبہ حضرات کو میرا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم سبق پڑھیں گے یہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے خاک وطن، اور اس نظم کا مصنف ہے جانثار اختر۔ اس نظم میں جانثار اختر نے اپنے وطن کے ہر چیز کی تعریف کی ہے اور ہر چیز سے اپنے محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ طلبہ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پورا توجہ اپنی کتاب کی طرف رکھو گے۔ میں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا آسان ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلے میں چند اشعار کو پڑھوں گا۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گنے برگدوں کی گنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، نگاہ ہمالا کی اونچی رہے، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہے، چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ جانثار اختر فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی خاک یعنی مٹی سے بے حد محبت ہے، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، اور اپنے وطن کی ہر چمن، ہر باغ، ہر پھلواڑی سے بے حد محبت ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنی محبت ہے مجھے اپنی وطن کی مٹی اور یہاں کے باغوں سے۔ ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، شاعر فرماتا ہے ہمیں اپنے وطن کے صبحوں اور شاموں دونوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، اور وطن کے ہر شہر، صرف شہر ہی نہیں، اس شہر کے نام، شہروں کے نام سے بھی محبت ہے۔ ہمارے ملک کے شہر چندی گڑھ، بمبئی، بنارس، کلکتہ، کشمیر، جموں، اپنے ملک کے ہر شہر کے نام سے مجھے دلی محبت ہے، پیار ہے۔ ہمیں اپنے ہر ایک گاؤں، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گنے برگدوں کی گنی چھاؤں سے۔ شاعر فرماتا ہے ہمیں اپنے ملک کے ہر گاؤں سے محبت ہے، ہمیں اپنے ملک کے تمام درختوں سے محبت ہے، خاص کر برگد کی گنی چھاؤں سے، خاص کر برگد سے، کیونکہ برگد کی گنی چھاؤں میں رہ کر انسان تازہ دم
محسوس کرتا ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے جب برگد کی گھنی چھاؤں میں رہتا ہے۔ اس لیے زیادہ محبت تو برگد سے کرتا ہوں۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایت سے۔ شاعر فرماتا ہے ہمیں اپنے ملک کی ہر عمارت جیسے تاج محل، لال قلعہ وغیرہ سے محبت ہے، ہمیں پیار اپنی روایت سے، اور اپنے روایت یعنی کلچر، تہذیب و تمدن، عید، دیوالی، ہولی اور اپنے ملک کا اپنے ملک کے عادات و اعتبار سے مجھے بہت محبت ہے۔ مجھے اپنے ملک کی روایت یعنی اپنا اٹھنا بیٹھنا، یہاں کا کھانا، یہاں کا سونے کا طریقہ، تہوار منانا، ان سب چیزوں سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ شاعر فرماتا ہے، یہاں پہ شاعر ایسا لگتا ہے کہ دعا کرتا ہے، سلامت رہے میرے ملک کے دشت و دمن، کوہ بیابان، جنگل، پہاڑ محفوظ رہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ شاعر فرماتا ہے کہ ہمارے ملک کا آسمان بھی جو ہے یہ بھی ہر وقت نیلا ہی رہے، اس کی خوبصورتی برقرار رہے، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہے، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہے۔ شاعر فرماتا ہے ہمالیہ پہاڑ جو کہ ایک اونچا پہاڑ ہے، اس کی اونچائی ہر وقت برقرار رہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی شان میں اضافہ کرتا ہے، ہماری ملک کی خوبصورتی میں جو اضافہ ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ملک اگر دنیا بھر میں آج مشہور ہے تو ہمالیہ پہاڑ کی وجہ سے، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہی، یعنی اس کی شان و شوکت پوری دنیا میں تا قیامت برقرار رہے، اس میں کبھی کمی محسوس نہ ہو آئے۔ ہم جانتے سبھی کہ مغربی ممالک کے لوگ بھی اس ہمالیہ پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس پر چڑھتے ہیں اور اس پہاڑ کو دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادی میں چناروں کی آگ۔ شاعر فرماتا ہے، پہلے میں بتاؤں گا یہ کہ شیشناگ یہ کشمیر میں ایک چشمہ ہے جو پہلگام میں واقع ہے۔ یہاں پر ہر سال جون جولائی کے مہینے میں یاتری آتے ہیں، ٹورسٹز آتے ہیں، اور وہاں پر ان دنوں بہت چہل پہل یعنی رونق رہتی ہے، آنا جانا لوگوں کا، جس سے وہاں کی خوبصورتی میں، پہلگام کی خوبصورتی میں ان دنوں زیادہ ہی اضافہ ہوتا ہے، وہاں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے شاعر دعا کرتا ہے کہ شیشناگ پر جو لوگوں کا آنا جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاری اور ساری رکھے، شیشناگ پر جو رونق ہے وہ برقرار رہے وادی میں چناروں کی آگ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چنار کے درخت کے پتے موسم خزاں میں زرد ہو جاتے ہیں، وہ ان کا رنگ آگ جیسا ہوتا ہے۔ شاعر اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ان چناروں کے جو سرخ پتے ہیں ان کی شان بھی برقرار ہے وادی میں، کیونکہ ان چناروں کو دیکھنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ باہر سے یہاں آتے ہیں، جس سے یہاں کی اقتصادی ترقی ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے روزگار
میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ میرے بچوں نے اس نظم کے ان چند اشعاروں کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ پھر ملیں گے کل۔ اللہ نگہبان۔